السلام علیکم ویورز، اگلا سوال ہے جنید خان ہیں پشاور شہر سے۔ وہ کہتے ہیں آپ سسٹم کو تیزاب میں غسل دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس غسل کے بعد معاشرے کا عمومی چہرہ یا حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بھی ضرور آپ کے ذہن میں ہوگی۔ جنید خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک سمبولک سی بات ہے، یہ ایک علامتی بات ہے۔ جیسے آدمی کہتا ہے کہ انسانی سروں کا سمندر، تو ظاہر ہے انسانی سروں کا سمندر تو نہیں ہوتا نا، تو ایک عجیب میرے دل پہ یا فلاں پہ وہ قیامت گزر گئی، تو ظاہر ہے قیامت تو ایک ہی بار گزرنی ہے نا جی، نہ آج تک گزری ہے، تو جب گزرے گی تو پھر دنیا دیکھے گی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن یہ علامتی باتیں ہوتی ہیں، سمبولک ویلیو ہوتی ہے کہ جی ہر چوک چوراہا پہ پھانسی گھاٹ ہونے چاہیے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، بے رحم اور برق رفتار احتساب، جو پاکستانیوں کو آج تک نصیب نہیں ہوا، نہ کل تھا نہ آج ہے، اور نہ دور دور تک مجھے ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بے رحم اور برق رفتار احتساب، اس کے نتیجے میں یہ جو ایک گند ہے وہ صاف ہو جائے گا، اور ایک ڈسپلن آ جائے گا، ایک جسے کہتے ہیں نا رول آف لا۔ اب کیا ہے، میں کچھ عرصہ پہلے میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے، ایک انگلش میگزین کا اس کی ٹائٹل سٹوری تھی کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ کیا ہے، ڈوب مرنے کو بدل کرتا ہے۔ تو وہ ٹائٹل کے اوپر لکھا تھا کہ اٹ پنشز دا پور اینڈ پروٹیکٹس دا رچ، یعنی غریب آدمی کو سزا دیتا ہے، جو دولت مند ہے اس کو تحفظ دیتا ہے، تو لعنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیں کبارہ کھاتا چل رہا ہے۔ سو میں جب کہتا ہوں کہ اس سسٹم کو تیزاب میں غسل، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اتنا گندا اور غلیظ ہو چکا ہے کہ اسے آپ عام صابن سے یا ڈٹرجنٹ سے آپ اس کو صاف نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی تھرڈ ڈگری کوئی اگلا کام کرنا پڑے گا۔ سو اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے، مطلب وہی ہے بے رحم اور برق رفتار احتساب ہو، جینون ہو، جس کے نتیجے میں معاشرہ جو بری طرح ٹریک سے اتر چکا ہے وہ دوبارہ ٹریک پہ آ جائے، اس کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک توازن پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک تعمیر جو ہے وہ دکھائی دینا شروع کر دے۔ ادروائز تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا بھی تجربہ، میرا بھی تجربہ ہے، جب پاکستانی، میری آپ سے عمر شاید ذرا زیادہ ہوگی تو تجربہ بھی سو کالڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ ریالٹی کیا ہے پاکستان میں؟ سرکاری دفاتر تو بنیادی طور پہ اڈے ہیں مخصوص لوگوں کے، یہ ان کے چھابے ہیں، وہ وہاں کو کام کرنے نہیں جاتے، وہ وہاں دہاڑی لگانے جاتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی ایک کام مجھے آپ بتا دیں جو بغیر، ایک زمانے میں کہیں نہ کہیں رشوت بھی کام کر جاتی تھی، اب تو باقاعدہ رشوت نہیں، سفارش بھی کام کر جاتی تھی، اب تو باقاعدہ حرام کے تصور ہی نہیں ہے کسی آدمی کا، ایک نارمل آدمی کا وہ زندہ رہنا اس معاملے میں کچھ بھی نہیں، سرتا پا ایک حرام۔ اس ملک کی اکانومی ہی حرام پہ کھڑی ہے، پیرلل اکانومی جو ہے۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ میفیاز ہیں اور فلانا ہے، جو کارٹلائزیشن ہے، اور کارٹلائزیشن کیا، میفیاز کیا ہے؟ اس ملک میں تو آپ سڑک پہ نکل جاؤ تو ہر ریڑھی ایک میفیا ہے۔ گورنمنٹ فنکشنریز کو وہ تو چھوڑو، یہاں تو جو یہ ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ چور ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے ایز اے وے آف لائف۔ سو میں جب یہ بات کرتا ہوں تیزاب سے غسل، تو وہ میں بیسیکلی
احتساب کی بات کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر اکراس دا بورڈ ایک جینوئن احتساب ہو اور اس کے نتائج سامنے دکھائی بھی دیں تو ہر بندہ. اور پھر ایک اور بات ہے، جب آپ احتساب کرتے ہو تو پھر آپ یہ بھی پوچھتے ہو، پھر آپ حکومتوں کو بھی گریبان سے پکڑ کے پوچھتے ہو کہ بھائی اتنا انڈر پیڈ ملازم تم نے رکھا ہوا ہے، تم اندھے تو نہیں؟ یہ 25 30 40 45 50 ہزار لاکھ میں 80 ہزار میں یہ فی زمانہ یہ زندہ کیسے ہے؟ تم حکومت ہو کہ ہجڑی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تم تو خود پیٹرنائز کر رہے ہو، تم تو خود پروٹیکٹ کر رہے ہو، تم تو خود پروموٹ کر رہے ہو حرام کو. سو یہ ایک بہت لمبا کھاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.